السلام علیکم۔ تین موضوعات پہ بات کر رہے ہیں ہم۔ پہلا موضوع پنجاب کے اندر پنجاب کی وزیر اعلیٰ میڈم میرٹ زیر کاشت سرسبز شاداب کھیت زمینیں کسانوں سے زبردستی لا انفورسمنٹ اور پولیس کے ذریعے کھینچ کے حاصل کر کے فوج کے حوالے کر رہی ہیں، اس منصوبے کے لیے جس میں کہا عوام کو یہ گیا تھا کہ بیرن لینڈز، جو کاشت کے قابل زمینیں نہیں ہوں گی، جو بنجر زمینیں ہوں گی، ان کے اوپر کوئی زرعی انقلاب لایا جائے گا۔ میڈم میرٹ ایسا کیوں کر رہی ہیں، تفصیلات کیا ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوسرے موضوع میں ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے جیتنے کے بعد پاکستان کے اندر ایک حکومت کا ڈیفرنٹ موقف آ رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے جو پاکستان تحریک انصاف کی پاکستان میں تنظیم ہے، وہ ایک مختلف بات کر رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے، جبکہ پاکستان سے باہر مقیم جو پاکستانی ہیں، خصوصاً برطانیہ کے اندر اور امریکہ کے اندر، وہ بہت پر امید ہیں، اور وہ نہ صرف عمران خان کی رہائی دیکھ رہے ہیں بلکہ وہ وزیر اعظم بنتا دیکھ رہے ہیں عمران خان کو اگلے کچھ عرصے میں۔ یہ جو باتیں لوگ کر رہے ہیں، ان کے پاس پوائنٹس کیا ہیں، کس بنیاد پہ وہ یہ دعوے کر رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو حکومتی رسپانس ہے وہ اس حوالے سے کیا ہے، اس کے اوپر مختصر سے آپ کے سامنے پیش کریں گے حقائق۔ تیسرا اور آخری موضوع یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف مسلسل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں، مسلسل بیانات دے رہے ہیں۔ سیاستدان سیاست کے لیے مختلف معاملات کے اوپر بولتے رہتے ہیں، یہ ان کا حق ہوتا ہے، لیکن میڈیا کا بھی ایک کردار ہے کہ جہاں پہ آپ کو کوئی بات غلط نظر آئے، جہاں پہ آپ کو لگے کہ عام عوام کو الو بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، وہاں پہ آپ جو اصل صورتحال ہے، بجائے کس کو غلط کہے، بجائے کسی کی ذات پہ اٹیک کیے، وہ پیش کرے۔ خواجہ صاحب بہت سی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیٹسٹ بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ پاکستان کی طرح امریکہ میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے۔ یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ یہ وہ جھوٹ ہے جو پاکستان کی ایلیٹ کلاس بولتی ہے۔ ایلیٹ کلاس سے مراد امیر ترین لوگ صرف نہیں ہوتا، ایلیٹ کلاس سے مراد پاکستان میں صحافت کے شعبے سے منسلک وہ لوگ جن کا روزگار اس چیز سے وابستہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کی جو غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت کو جسٹیفائی کریں، وہ جھوٹ تراش کے، وہ دلیلیں گھڑ گھڑ کے پاکستان کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ صرف پاکستان ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ فوج مضبوط ہے، جہاں پہ خفیہ ایجنسی مضبوط ہے۔ یہ دنیا کے باقی ممالک میں بھی ہوتا ہے، اور بڑے بڑے افلاطون خصوصاً امریکہ کی مثالیں دیتے ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے وہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کہ حقائق پہ مبنی ہیں۔ جو خواجہ آصف نے کہا وہ سراسر جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے، لغو بات ہے، اس سے قریب تر بات بھی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں اس سے مراد یہی ہے کہ پینٹاگون کی حکومت ہے، امریکی فوج کی حکومت ہے، یا فوج کم سی آئی اے جو ہے وہ امریکہ کے اندر سارے معاملات چلا رہے ہیں۔ ایسی بات یقینی طور پہ نہیں ہے۔ میں پہلے بھی اس پہ کسی ایک اینگل سے بات کر چکا ہوں، اب ایک مختلف زاویے سے آپ کے سامنے حقائق رکھتا ہوں۔ حقیقت صورتحال یہی ہے کہ امریکہ کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی ہے۔ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی شعبہ، کوئی بھی انڈیویجول ایک جو قانون طے شدہ جو کہ نافذ قانون ہے، کبھی بھی اس کی خلاف ورزی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہر چیز کے اندر جب بھی آپ کبھی کوئی بات کرتے ہیں تو کوئی بندہ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہو، چاہے وہ میں ہوں، کہ جی یہ تو 100% بات ایسے ہے، 100% لازم کہیں پہ بھی نہیں ہوتا۔ جو آئیڈیل سچویشن ہے وہ کبھی بھی اچیو نہیں ہوتی، لیکن اس بات کا مطلب، اب اس جملے اور اس دلیل کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ پوری بات کو ہی وہ کر دیں، کنفیوز کر دیں۔ نہیں، آپ یوں کہہ لیں کہ 99% کیسز کے اندر 99% کیسز کے اندر جو ہے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بعض جگہ پہ کہیں پہ کسی بھی وجہ سے، ضروری نہیں کوئی بندہ جان بوجھ کے اور طاقت کے اظہار کے لیے ایسی چیز کر رہا ہے، کسی بھی وجہ سے کوئی ایکسیسز ہو سکتی ہیں، کوئی زیادتیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اوورآل یہی ہوتا ہے۔ امریکہ کے اندر کوئی بھی فوجی جرنیل اگر کسی ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں کسی کام جائے گا تو اس کو اسی طرح لائن میں لگنا پڑے گا جس طرح کسی ایک سٹور کے اوپر کام کرنے والا، کسی ایک گیس پمپ کے اوپر کام کرنے والا ایک عام انڈیویجول لائن میں لگ کے اپنے کام کے لیے آئے گا۔ اگر وہ کسی بھی طور پہ کسی لائن کو بریک کرنے کی کوشش کرے گا تو اس آرمی افسر پہ یا اس جرنل پہ اسی طرح کا قانون نافذ ہوگا، وہ اسی طرح ہتھ کڑیوں میں جکڑا جائے گا اور تھانے لے جایا جائے گا۔ جب تک اس کی ضمانت نہیں ہوگی وہ حوالات میں محبوس رہے گا۔
امریکی سی آئی اے کسی بھی طور پہ امریکہ کے دیگر ڈپارٹمنٹس جو ہیں، جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے وہ ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے وہ سیکیورٹی کا ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے وہ پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہو، پولیس کے سامنے تو کسی کی مجال ہے کوئی تجویز تک دے جائے، فوج کی طرف سے کوئی بندہ آ کے ٹریننگ کے حوالے سے، پولیس والے ہر حوالے سے جو شہری علاقوں کے اندر کوئی کمبیٹ پاسبلی ہو سکتا ہو یا کسی حوالے سے کوئی مقابلہ ہو سکتا ہو، ان کی اہلیت یا جو ان کی کیپیبلٹی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کسی شعبے کا سوچ لیں، کسی ڈپارٹمنٹ کا سوچ لیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسٹیبلشمنٹ کسی حوالے سے، جس کو خواجہ آصف اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہیں، میری تو اسٹیبلشمنٹ کی ڈیفینیشن مختلف ہے، میں نے کل آپ کو عرض کیا کہ امریکہ کے اندر اسٹیبلشمنٹ سے کیا مراد ہے، لیکن جو خواجہ آصف کہنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ کسی بھی حوالے سے یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ پسند نہ ہو اسٹیبلشمنٹ کو، امریکی فوج کو فرض کریں آپ اگر یہ کہنا چاہ رہے ہیں، تو وہ جو مخالف سے اس سیاسی جماعت جو ہے اس کے لوگوں کو گرفتار کر کے پکڑ کے مارنا شروع کر دیں، ان پہ تشدد شروع کر دیں، اغوا کر کے مار دیں یا ان کے گھروں پہ ریڈ کرنا شروع کر دیں، لوگ پکڑ کے سی آئی اے والوں کو سڑک پہ لٹا کے ماریں گے۔ تصور نہیں ہے اس بات کا، اس بات کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا کہ فوج اس حد تک جا کے مطلب اگر وہ ریپبلکنز کے اگینسٹ تھے، ٹرمپ کے اگینسٹ تھے، اگر فرض کریں، ایجیوم کریں، اگر یہ جس طرح خواجہ آصف پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا وہ کہ ریپبلکن کے جو کرندے ہیں یا جو ان کے کارکن ہیں یا ورکرز ہیں یا خود کو جو ریپبلکن کے طور پہ ان کے لیے کوئی مشکلات پیدا کریں گے، ان کو پکڑ دھکڑ شروع کریں گے، ان کے اوپر کوئی تشدد کریں گے یا کسی بھی حوالے سے جو ہے وہ قانون کے دائرے سے باہر نکل کے انفلوئنس ہونے کی کوشش کریں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو ان کی اپنی ڈومین ہے اس کے اندر بھی وہ سویلین پاور کے پوری طرح محتاج ہوتے ہیں اور ان کو وہ بات ماننی پڑتی ہے۔ میں نے سنا ہے، میں نے دیکھا ہے، میں نے پڑھا بھی ہے، اور بعض اوقات جب لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں سی آئی اے کی طاقت کے بارے میں یا سی آئی اے کی پاور کے بارے میں، اپنے طور پہ جو بات کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ غلط نہیں ہوتی، لیکن اس کو شاید پیش غلط انداز میں کر رہے ہوتے ہیں، تاثر ایک جو ہے وہ آگے لوگوں میں غلط جا رہا ہوتا ہے۔ سی آئی اے یا پینٹاگون یا امریکی دفاعی ادارے، امریکن سیکرٹ سروس، کسی کا بھی کوئی بھی زور امریکہ کے اندر امریکہ کی عوام پہ چل ہی نہیں سکتا۔ کوئی بھی لوگ کسی بھی جگہ پہ اکٹھے ہو کے ان کو سڑک پہ لٹا کے وہ حالت کر دیں جو بات یہ تصور کر رہے ہیں خواجہ صاحب، ان کو سمجھ ہی نہیں اس بات کی۔ حکومتی معاملات کے اوپر کنٹرول کے حوالے سے جو بھی سویلین گورنمنٹ ہے، جو بھی امریکہ کے اندر جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں وہی فیصلہ کرتے ہیں، وہی فائنل فیصلہ ہوتا ہے۔ ایک حد تک آپ اس حوالے سے بات ضرور کہتے ہیں کہ جو آپ کی فورن پالیسی ہے، جو آپ کے امریکہ کی حکومت کے دوسرے ملکوں سے تعلقات ہیں، یقینی طور پہ اس کے اوپر جو انپٹ آتی ہے، دیکھیں اس میں انپٹ آنا ہوگا امریکی حکومت کے، اب جو دوسرے ممالک کے حوالے سے جو ایک تعلقات ہیں، جو معاملات ہیں امریکی حکومت کے، اب ساری کی ساری انفارمیشن امریکی ڈپارٹمنٹ تو نہیں لے کے دے رہے نا، اب ان کو اگر انٹیلیجنس کی طرف سے کوئی انپٹ آ رہی ہے تو وہ اس کے اوپر صاف ظاہر ہے ان کو کام کرنا ہوتا ہے، ان کو دیکھنا ہوتا ہے لیکن کیا ان کو مجبور کیا جا سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس امریکی صدر نے امریکن اسٹیبلشمنٹ کی سوچ یا ویژن جو تھا فورن پالیسی کے حوالے سے اس سے بیونڈ جا کے اگر کوئی کرنے کی کوشش کی ہے تو ہوا ہے، تاریخ میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں، اور بالکل انہوں نے امریکن پریزیڈنٹس نے ٹرمپ کے پچھلے دور کی مثال آپ کے سامنے ہے، نارتھ کوریا تک وہ گئے، انہوں نے کس طریقے سے جا کے رشیا کے ساتھ جو ہے ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ایک حد سے زیادہ آگے جا کے کیا، معاملات کو چلایا، اور ان کے تعلقات پوری دنیا جانتی ہے۔ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے پاس ثبوت موجود ہے ان کے رابطوں کے، ان کے تعلق کے، اس کے باوجود اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں کر سکی۔ تو ہمیں اپنے لوگوں کو بے وقوف نہیں بنانا ہے، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہم نے آؤٹ آف کنٹیکسٹ، بعض اوقات یہ بھی بڑی اہم بات ہے، ہمارے بعض صحافی جب امریکہ کے اوپر لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں کہ امریکہ میں اسٹیبلشمنٹ کیا ہے، وہ کتنی طاقتور ہے، کیا ہے، تو وہ بعض باتیں درست کر رہے ہوتے ہیں لیکن آؤٹ آف کانٹیکسٹ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو مس لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، مس لیڈنگ باتیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں، بعض لوگوں کو امریکہ کے اندر رہنے والے جو قانون کی سمجھ رکھتے ہیں کہیں گے یہ پتہ نہیں کیا بات کر رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا، میں آپ کو بالکل کہہ رہا ہوں، سڑک پہ لٹا کے جوتیاں پڑیں گی اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ کا ٹاپ سے ٹاپ بندہ بھی جو ہے وہ کسی عوام کے معاملے کے اندر مداخلت کا تصور بھی کر لے۔ تو یہ کہنا کہ امریکہ کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے بالکل غلط، لوگوں کی حکومت، لوگوں کے منتخب کردہ لوگوں کی حکومت، جو ان کے نمائندے ہوتے ہیں ان کی حکومت
اور میں نے جس طرح کل عرض کیا، اسٹیبلشمنٹ نے پورا زور لگایا جو وہ لگا سکتے تھے قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، مختلف کیسز میں الجھا کے، مختلف نیریٹیوز جو ہے جو کہ اوپنلی سامنے آ کے اگر نہیں تو سیکرٹلی یا قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو اجازت جو ان کو میسر تھی اس کے تحت کرتے ہوئے جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ کیا. لیکن الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا کہ عوام کا فیصلہ، میں نے آپ کو میری باتوں سے یقیناً لگا ہوگا کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت کو، ان کی پالیسیز کو، ان کی سوچ کو، ان کے چند ریسسٹ ویوز کو میں یقیناً بالکل میں پسند نہیں کرتا. لیکن صاف ظاہر ہے کہ اب امریکی عوام نے جو فیصلہ دیا اس سے آپ کو امریکی عوام کی جو اکثریت ہے اس کی سوچ کی بھی عکاسی کا آپ کو پتہ لگتا ہوگا. لیکن دس از وٹ اٹ از، یہ اسی طریقے سے ہے اور یہ ہوا. عوام لے کے آئی، عوام کے کندھوں پہ بیٹھ کے وہ آئے. تو خواجہ آصف سیاستدان ہیں، سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ عوام کی خدمت کرتے ہیں، قابل احترام ہوتے ہیں، لیکن ہمیں بالکل کسی بھی صورت میں لوگوں کے ساتھ اس طرح کی مس لیڈنگ باتیں نہیں کرنی چاہیے. ناظرین اگلے موضوع پہ چلتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ کے جیتنے کے بعد پاکستان کے اندر ایک عجیب و غریب خوف کی فضا جو ہے، مطلب ہے کہ اگر آپ کسی منسٹر سے یہ بات پوچھتے ہیں، کوئی بھی اینکر پرسن پوچھتا ہے کہ جی اگر ٹرمپ کریں گے تو آپ کیا کریں گے، تو اس کا سادہ سا ایک حکومتی اہلکار جو ہے، حکومتی عہدیدار جو ہے، ایک دوسرے ملک کے عہدیدار کے حوالے سے یہ جواب دے سکتا ہے کہ جب کوئی ہم سے بات کرے گا تو ہم آئین اور قانون کے مطابق جو بھی پوزیشن ہوگی اس وقت دیکھیں گے، جو بھی کرنا ہوا وہ کریں گے. نہیں یہ نہیں ہوگا، وہ ٹرمپ یہ نہیں کر سکتا، اس نے فلاں بندے کو نہیں چھڑوا سکا تھا، یہ نہیں کر سکا تھا، وہ نہیں کر... مطلب وہ یہ ان کی پچ ہے، پاکستان تحریک انصاف والوں کی، پی ٹی آئی والوں نے یہ پچ بنائی ہے اور وہ بڑے آرام سے اس کے اوپر کھیل رہے ہیں. کیا اس چیز کی مطلب مجھے کوئی کنسرن نہیں ہے کون کیا کہہ رہا ہے، لیکن مجھے بطور صحافی یا بطور پاکستانی یہ کنسرن ضرور ہے کہ آپ خام خواہ کی دشمنیاں کیوں، مطلب اب آپ دشمنی لینا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر. وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ پلے کریں اور آپ پلے کر رہے ہیں. بڑی بات ہے. بڑے حکومت پاکستان نے بیان دیا، باقاعدہ وزارت خارجہ کی طرف سے پاکستان کا آفیشیل سٹیٹمنٹ آیا اس حوالے سے کہ امریکہ کے اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں بہت گہرے مراسم ہیں، وہ شخصیات کے محتاج نہیں ہیں اور بغیر کسی ایک شخص کے کسی حوالے کے وہ دیر پا اور سٹرونگ تعلقات ہیں. اب آپ کو پتہ ہے اس کا پس منظر کیا ہے. حکومتی وزراء کے بیانات آپ سن رہے ہیں. لیکن ایک حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اسد کیسر صاحب کا بیان سنا ہوگا پاکستان تحریک انصاف سے، کہ انہوں نے کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں اس بات سے کہ ٹرمپ جیتے ہیں یا ہارے ہیں، ہم نے جو بھی کرنا ہے اپنی انڈیجنس سٹرگل سے کرنا ہے، ہم نے اپنی جدوجہد سے کرنا ہے اور عمران خان کی رہائی کے لیے یا پی ٹی آئی کے مقاصد کے حصول کے لیے ہم جو بھی کریں گے ہماری اپنی تحریک ہوگی. یہ ایک کوئی سین بات جو پاکستان سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، وہ واحد بات یہ ہے اور یہ واحد ریئلسٹک بات ہے اور یہی بات اگر ہوئی تو کامیابی مل سکتی ہے کسی بھی حوالے سے. باقی سب ہوائی باتیں ہیں، پریوں کی باتیں ہیں، لیکن چونکہ باتیں چل رہی ہیں وہ کرنا اور آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے. پاکستان سے باہر جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، جس طرح برطانیہ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ زلفی بخاری جو ہیں وہ ان کا ایک آلریڈی ٹرمپ فیملی کے ساتھ ایک لنک ہے، ایک تعلق ہے. وہ اس سے پہلے بھی کچھ ملاقاتیں کر چکے ہیں بہت ہی اہم لوگوں سے، صرف ٹرمپ فیملی کے نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ہی اہم لوگوں سے جو ہے ایک کمیونٹی کے اندر ان کا باقاعدہ پینیٹریشن ہے، ان کا ایک تعلق ہے. اور وہ اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ پھر سے جو ہے وہ اس چیز کو ایکسپلائٹ کریں گے اور وہ ٹرمپ کے آس پاس لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے عمران خان کے حوالے سے. کیا قائل کرنے کی کوشش کریں گے اس کی تفصیلات ابھی نہیں ہیں، لیکن جو امریکہ کے اندر ڈیاسپورا ہے، امریکہ کے اندر کوئی ایک شخص نہیں، بہت سے لوگ جن سے بھی آپ بات کریں وہ اس حد تک جو ہے وہ پر یقین ہے کہ نہ صرف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان جیل کی سلاخوں سے باہر آ رہے ہیں بلکہ وہ وزیر اعظم بھی بن رہے ہیں. اب ان سے جب تفصیلات پوچھی جاتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جو بھی کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ اپنا انفلوئنس یوز کر کے یہ چیز جو ہے اس پہ امریکی حکومت کو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے چلے جانے کے بعد، کیونکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو وہ ہاسٹائل تصور کرتے ہیں ٹورڈز پی ٹی آئی اینڈ تحریک انصاف، اور جو نئی ایڈمنسٹریشن آئے گی اس کو اس چیز پہ قائل کریں گے کہ وہ پاکستان کو پریس کرے اور پاکستان کے اندر صرف الیکشن کا جو ہے وہ آڈٹ کا معاملہ جو ہے وہ ہو، اور اس الیکشن کے آڈٹ کے نتیجے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ عمران خان نہ صرف جیل سے باہر آئیں گے بلکہ وہ اقتدار میں بھی آ جائیں گے، پاکستان کے وزیر اعظم بھی بن جائیں گے. اس بارے میں میں پہلے سے عرض کر چکا ہوں. یہ معاملات، یہ بحثیں، یہ باتیں، یہ نقطے نکات، یہ دلائل، یہ چلتے رہیں گے اگلے چند دن. لیکن حقیقت یہی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے
کہ عمومی طور پہ کسی انڈیویجول کے حوالے سے ویسے عمران خان کے ذکر کیے بغیر، اس معاملے کو بیچ میں لائے بغیر، انڈیویجولز کے حوالے سے خصوصاً پولیٹیکل ایشوز کے اوپر ایک سٹیٹ دوسرے سٹیٹ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی۔ نمبر ایک بات۔ نمبر دو بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو الیکشن ہوا وہ فراڈ الیکشن تھا، الیکشن کا پروسیس کمپلیٹ نہیں ہو سکا، جو کمپلیٹ ہوا اس کے تحت جو نتائج آئے وہ تسلیم نہیں کیے گئے، غلط نتائج اپنی طرف سے ڈکلیئر کر دیے گئے، وہ پارٹی جسے کوئی نشست نہیں ملی اس کو حکومت مل گئی۔ اب بات یہ ہے کہ اس طرح کا یا اس حد تک جو دو نمبری ہے وہ کہیں پہ بھی ایکسیپٹ نہیں ہوتی۔ اس کے اوپر کوئی رد عمل کسی لیول پہ آ سکتا ہے، لیکن وہ رد عمل ایسا بالکل نہیں ہوگا جس میں کوئی زور زبردستی کا پہلو ہوگا۔ وہ یہ نہیں ہو سکتا جس طرح لوگ سوچ رہے ہیں، یہ میں آپ کو اب اپنی انڈرسٹینڈنگ، پہلے تمام فیکٹس آپ کے سامنے بیان کیے، وہ اس طرح کا رد عمل نہیں ہو سکتا کہ جس طرح لوگ سوچ رہے ہیں کہ کوئی امداد یا کوئی ایسے پیسے یا کوئی ایسی چیز اس سے اس کو انیکس کیا جائے، یہ دباؤ کے معنوں میں آتا ہے، تو اس طرح سے شاید نہیں جائے، کیونکہ اتنی سی بالکل پاکستان irrelevant ضرور ہو گیا امریکہ کے لیے بہت سارے حوالوں سے، لیکن اتنا سا ایک ریجن کے اندر ایک جو ایک تعلق ہے وہ شاید وہ رکھیں کہ اس حد تک نہ لے کے جائیں۔ میں نے عرض کیا کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے تو میں نے جو میری انڈرسٹینڈنگ تھی وہ میں نے بار بار شیئر کی کہ وہ بات تو ویسے ہی اب آگے کسی نہ کسی اس پہ پہنچنی ہے، ٹرمپ آئیں نہ آئیں ان کے حلف سے پہلے یا ان کے حلف کے بعد، جس طرف بھی ہو وہ بات تو اب منطقی انجام کی طرف جا رہی ہے۔ دونوں لوگ آپس میں رابطے میں ہیں، پاک فوج کی قیادت اور جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے، وہ انٹرمیڈیٹریز کے ذریعے ان کے درمیان رابطے ہیں، معاملات آگے چل رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی جب جو جنرل عاصم منیر کا بنیادی پلان ہے حکومت کے اوپر مکمل قبضے کا، جو شہباز شریف لیڈ ڈسپنسیشن ہے، اس کی جو اس کا پروسیس ہے کمپلیٹ ہونے کا، جب یہ کمپلیٹ ہو گیا، اسمبلیاں اپنی مرضی سے مکمل ہو گئی، تو اس کے بعد وہ کچھ لے دے کر کے صاف ظاہر ہے ان کو الٹیمیٹلی چھوڑنا ہی ہے۔ لیکن اس میں جو یہ ہماری کمیونٹی کے لوگ جو اس حد تک بالکل مطلب مزمم طور پہ ایک یقین رکھتے ہیں کہ عمران خان نہ صرف باہر آ رہے ہیں بلکہ وزیر اعظم بھی بن رہے ہیں، اس حوالے سے اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، میرے جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے تو ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو آپ بھی ادھر ہیں، ہم بھی ادھر ہیں، اس کو دیکھیں گے، اس پہ غور کریں گے۔ یہاں کی کمیونٹی کا رول بہرحال بہت امپورٹنٹ ہے۔ امریکہ بہت اہم ملک ہے، ایک بین الاقوامی طاقت ہے، جس طریقے سے انہوں نے اب تک اس مسئلے کو اٹھایا ہے، جس طریقے سے یہ مسئلہ ایک انٹرنیشنل ایشو کے طور پہ پوری دنیا کے سامنے ہے، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی ماضی کی تاریخ میں، بجائے یہی لوگ، یہی ڈیاسپورا، یہی لوگ جو اتنی زبردست لابینگ کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے لابی کر رہے ہوتے، پاکستان کے اندر فوج نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ان کو اپنے بنیادی حقوق کے لیے، چند لوگوں کی رہائی کے لیے جن کے اوپر کیس بھی کوئی نہیں ہے، ان کو لڑنا پڑ رہا ہے، صرف ایک جنرل کے بغض اور اس کے انا کا شکار ہو کے ایک لیڈر اندر ہے۔ اس چیز کے اوپر سوچے جانے کی، بیٹھ کے بات کرنے کی یقیناً ضرورت ہے، لیکن ہمارے پاس ہمارے انا پرسر جنرلوں کے پاس صاف ظاہر ہے کہ اس طرح کا وہ نہیں ہے، وہ معاملات اندر و اندر طے کر کے کوئی چیز کرنا چاہ رہے ہیں جس کی جو حتمی شکل ہے وہ اب سامنے آ جائے گی۔ ناظرین، سب سے اہم موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ فوج نے جب اپنا قبضہ جنرل عاصم منیر کی صورت میں آگے بڑھایا تو سابقہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے دوران ایس آئی ایف سی اور اس کے ساتھ انویسٹمنٹ کو خود کنٹرول میں لینے کی باتیں کی، اور خود ایک بہت بڑا جو ہے وہ زرعی انقلاب، ایک گرین ریولوشن لانے کی باتیں کی کہ جی ہم جو بیرن لینڈز ہیں، جو بنجر زمینیں ہیں، غیر آباد زمینیں ہیں، وہ زمینیں جہاں پہ فصلیں نہیں اگائی جاتی ان کو آباد کریں گے، اور ادھر آباد کر کے ہم جو ہے نا وہ اب پاکستان میں وہ ایک زرعی انقلاب لے کے آ جائیں گے، اور پاکستان وہ چیزیں باہر بیچیں گے اور پاکستان کی آمدن میں اضافہ ہوگا۔ یقینی طور پہ ایسا کوئی بھی منصوبہ اگر کوئی بھی حکومت کرتی ہے، سویلین گورنمنٹ کرتی ہے، ایک سویلین انیشیٹو ہوتا ہے، ان چیزوں کی ضرورت ہے، یہ چیزیں ہوں تو یہ ایک قابل تعریف بات ہو سکتی ہے، لیکن پہلی بات اصولی طور پہ ہی غلط ہے کہ فوج کا یہ کام نہیں ہے۔ فوج کا کام صرف دفاع کرنا ہے، فوج کا کام فورن اگریشن، اور پاکستان کے اندر جو گروپس انہوں نے خود بنایا یا ماضی کی جو بھی غلطیاں انہوں نے کولڈ وار کے بعد یا اس کے بعد جہاد کے نام پہ کی ہیں، جس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے تاکہ موضوع سے ادھر نہ ہو، ان کا اصل کام اس ملٹری اسٹریٹجی کو بنانا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر روزانہ کی بنیاد پہ دہشت گردی کے بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں، میڈیا کو زبردستی روکا جا رہا ہے رپورٹ نہ کرنے سے۔ آج کے دن، کل کے دن، 2 دن پہلے روزانہ کی بنیاد پہ دہشت گردی کے واقعات نہ رکنے کا نام لے رہے ہیں، اور فوج جو ہے وہ اپنی سیاست کے اندر پڑی ہوئی ہے، بزنسز کے اندر پڑی ہوئی ہے، اور یہ والا زرعی انقلاب والا معاملہ، زرعی انقلاب والا معاملہ ہے کیا؟ بنیادی طور پہ
ایک عرب ورلڈ کے اندر ایک عرب فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے ایک پلان ہے. اس پلان کے تحت کوئی بھی افریقن ایک دو ممالک کے اندر بھی اس طرح کی جو ہے وہ پروجیکٹس کو انیشیٹ کیا گیا. تو یہ پاک فوج نے ایک پیسہ کمانے کی ایک یہاں سے ایک اپرچونٹی دیکھی، اور اس کے تحت یہ جو ہے حکومتوں کے ذریعے زمین لے کے یہ نعرہ لگایا کہ ہم عوام کو پاکستان کی فوڈ کی سیکورٹی پوری کریں گے. حالانکہ یہ عرب جو فوڈ سیکورٹی کا پروگرام ہے یہ اس کا پارٹ ہے، اور عربوں کو یہ ایک گارنٹی، ایک یقین دہانی کرا چکے ہوئے ہیں کہ ہم آپ کو یہ چیزیں پرووائڈ کریں گے. اور یہ وار فوٹنگ کے اوپر بجائے وار لڑیں اور لوگوں کو، دہشت گردوں کو روکیں، یہ سبزیاں اگانے کا کام جو ہے وہ کر رہے تھے. پاکستانی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے نعرہ یہ انہوں نے لگایا پاک فوج نے کہ وہ جو بھی چیزیں کریں گے وہ بیرن لینڈز کو آباد کریں گے تاکہ وہ ہو. اب پھر بھی ان کا، اگین ریپیٹ کر دوں، یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ کام سویلین گورنمنٹ کا ہے، وہ کریں، ان کی نگرانی میں ہو. اچھا ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، ناکام ہوتا ہے، کرپشن ہوتی ہے، ہوگا، پروسیس چلے گا، خامیوں کی نشاندہی ہوگی، الٹیمیٹلی سسٹم بہتر ہوتے ہیں. یہی طریقہ ہوتا ہے ملکوں کو، نظاموں کو آگے لے کے جانے کا. لیکن پاک فوج نے زور زبردستی کمپنیاں رجسٹرڈ کروائیں، زور زبردستی زمینیں لینے کا سلسلہ حکومتوں سے شروع کیا. محسن نقوی کو انسٹال کیا وہاں پہ پنجاب میں بطور وزیر اعلیٰ، اور اس کے تحت تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وہاں پہ انہوں نے کروائیں، مختلف جگہ پہ لینڈز کی ایلوکیشن کروائیں. وہ بھی آنکھیں بند کر کے کرتے چلے گئے. جو بھی فوج کے اللہ تللے تھے، جو لوگ تھے فیڈرل گورنمنٹ میں، جتنی گرانٹوں کی ضرورت ان کو زمینوں کے آگے بند باندھنے کے لیے تھی یا کسی چیز کے لیے تھی، وہ دیتے چلے گئے. غریب ٹیکس پیئر کا پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا محسن نقوی کے دور کے اندر. کبھی اس چیز کا آڈٹ ہوگا تو وہ حقائق دنیا کے سامنے مزید تفصیل کے ساتھ آئیں گے. کچھ تو فیکٹوں کے ساتھ پیش کرتا رہتا ہے. اس حوالے سے، زمینوں کے حوالے سے جو زمینیں کی گئیں، جو نعرہ لگایا گیا تھا، وہ اب مختلف جگہوں سے یہ شکایات مسلسل آ رہی ہیں کہ وہ آباد زمینیں ہیں، سرسبز شاداب زمینیں ہیں. وہ کسان دہائیوں سے جو ہے اس کے اوپر جو ہے فصلیں کاشت کر رہے ہیں، ان کے اوپر قبضہ کر کے زور زبردستی وہ زمینیں فوج کو دی جا رہی ہیں. اس حوالے سے میڈم میرٹ، جو کہ ہمارے جیو نیوز کی میڈم میرٹ ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب، جن کا ہر فیصلہ ماشاءاللہ میرٹ پہ ہوتا ہے، کروڑوں اربوں روپے اپنے آس پاس لوگوں کے اوپر لٹا رہی ہیں، مسلسل لٹا رہی ہیں. لیکن چند میڈیا کے اداروں کی ضد ہے کہ وہ میڈم میرٹ ہیں. اس حوالے سے بھی موجودہ پنجاب گورنمنٹ، جو ایک کیس سامنے آیا ہائی کورٹ کے اندر، سینئر صحافی ہیں بے نظیر شاہ، انہوں نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا سوشل میڈیا کے اوپر. اس کی مزید چیزیں ہم نے دیکھی. تفصیلات یہ ہیں کہ پاک پتن کے اندر جو کسان ہیں وہ ہائی کورٹ کے اندر گئے ہیں کہ ایک زمین ہے جس کو وہ کئی دہائیوں سے کاشت کر رہے ہیں، وہ اور ان کی فیملیز. وہ زمینیں جو ہیں وہ پنجاب کی سابقہ گورنمنٹ نے دسمبر 2023 میں فوج کی ایک کمپنی کے نام کر دی، جو کہ غلط تھا، اور انہوں نے اس کو ریزسٹ کیا. اب وہ اس کے اوپر کاشتکاری کا عمل جاری رکھنا چاہتے ہیں. لیکن میڈم میرٹ کی حکومت جو ہے، مریم نواز کی حکومت جو ہے، وہ کسی بھی طریقے سے ان کے مقاصد جو ہیں فوج کو خوش کرنے کے، وہ جو بھی ہیں، وہ لا انفورسمنٹ کو یوز کر کے ان لوگوں کو ہراساں کر رہی ہیں، ان کو خوفزدہ کر رہی ہیں، اور ان سے پاک پتن کی وہ زمینیں وہ پنجاب کے ان بیٹوں سے، پنجاب کے کسانوں سے چھیننا چاہتی ہیں، ان قبضہ گروپ کو دینا چاہتی ہیں، جو کہ اربوں کی فوڈ سیکورٹی کے پروگرام کو پورا کریں گے. یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے. پورے پنجاب میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے، یقینی طور پہ کسانوں کے اندر بات میں کر رہا ہوں. اور میڈم میرٹ جو ہیں وہ آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اس حوالے سے یقینی طور پہ لوگوں کو سامنے آنے کی ضرورت ہے، کسانوں کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. جو بھی مسائل ہیں کسانوں کے، اس پہ ایک یونیفارم پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. ادروائز ملک کے حالات اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ چند لوگ اقتدار میں آنے کے لیے، بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے، ظلم و ستم کی تمام انتہائیں پار کر دیں گے. پاک پتن کا واقعہ، پاک پتن میں لوگوں سے میڈم میرٹ کا زور زبردستی زمین لیے جانا یقینی طور پہ انتہائی بزدلانہ اور انتہائی شرمناک اقدام ہے. اس کے اوپر جو بھی آگے ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے جائیں گے. بہت شکریہ.